سے متعلق شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں ایک بہت اہم حکم اسراف اور تبذیر سے بچنا، یعنی ہم ایسا کام نہ کریں، ہم جو ہے اپنی آمدن سے زیادہ خرچ نہ کریں اور بے محل خرچ نہ کریں۔ آج ساری دنیا میں مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، رمضان میں خاص طور پر کہا جاتا ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، پھل مہنگے ہو رہے ہیں، اور حکومت کو لعن طعن کی جاتی ہے، حکمرانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ مگر جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے زنا کو اور شراب کو حرام قرار دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسراف اور تبذیر کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا، یعنی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا موقع نہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا لباس اور پوشاک کی سے متعلق چیزیں ہوں، اس میں ضائع بہت کیا جاتا ہے۔ لوگ مال جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ خواتین کے کپڑوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، گھروں میں پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، وہ کپڑے پورے سال پہننے کی یعنی نوبت نہیں آتی، مگر وہ پھر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کھانے آپ دیکھ لیں شادیوں میں کس طرح سے ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین فرمایا کہ اس تبذیر کرنے والے، بے موقع خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا ہماری معاشرت سے تعلق ہے، اس لیے کہ اگر آپ چیزوں کو ضائع کریں گے تو مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ رسد اتنی نہیں ہے جتنی طلب ہے۔ تو طلب میں جب اضافہ ہوگا اور رسد کم ہوگی تو ظاہر ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے قانون کے مطابق خود بخود چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اب بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس ضائع کرنے کی یعنی بے انتہا مال کو ضائع کر رہے ہیں، شادیوں میں کھانے ضائع ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جس کو سوکھی روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا، اس کا بھی ہماری معاشرت سے تعلق ہے۔ اگر آپ چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا صرف آپ کی ذات سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا غریب پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں خود بخود۔ تو چند چیزوں کا گھر میں خیال کرنا چاہیے، بچوں کو بچپن سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ جب وہ کھانا کھائیں تو برتن صاف کریں، ضائع نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب برتن کو اچھی طرح صاف کر کے کھایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن دعا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو مکمل صاف کر کے کھایا کرتے تھے۔ بچوں کو یہ عادی بنایا جائے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو برتن میں اتنا نکالیں کہ جتنا وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بچوں کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عادتیں بچپن سے پختہ ہوتی ہیں، بڑے ہو کر پھر وہ عادتیں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ غلط چیز پہ عادت مضبوط ہو گئی تو وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ بچوں کو گھر میں اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ چیزیں ضائع نہ کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب وہ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو باقاعدہ ایک حساب و کتاب سے پکائیں۔ دیکھیں گھر میں کتنے افراد ہیں، مثال کے طور پر آپ نے چاول بنانے ہیں، بریانی بنانی ہے، پلاؤ بنانی ہے، تو آپ گھر میں افراد دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ بھئی 10 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں تو اس میں اتنے کپ ڈلتے ہیں برتن میں، تو پھر دیکھیں کہ اتنا بچ گیا ہے اور اتنا رہ گیا، اتنا استعمال ہوا ہے، تو آئندہ اس کو پھر اندازہ لگائیں کہ بھئی یہ زیادہ ہے تو آئندہ اتنے کپ ہم نے بنانے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ حساب و کتاب کر کے کھانا پکانا چاہیے گھر میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب کر کے خرچ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، یہ 100% غلط ہے۔ شریعت میں حساب و کتاب کا حکم ہے، کیونکہ جب آپ حساب و کتاب نہیں کریں گے تو پھر آپ اسراف اور تبذیر کے مرتکب ہوں گے۔ اسراف اور تبذیر سے بچنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو پورا پتہ ہو کہ میری آمدن کتنی ہے اور میرے گھر کے خرچے کتنے ہیں، میرے گھر کے افراد کتنے ہیں، فی کس کتنا راشن مجھے گھر میں لانا چاہیے، کتنا ضائع ہو رہا ہے اور کتنا کھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ چیزیں ضائع نہ ہو۔ شادیوں میں یا دعوتوں میں جب جاتے ہیں تو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنے برتن میں اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دعوتوں میں جب کبھی جانا ہو تو لوگوں کی حالت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی بعض لوگوں کی حالت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہے ہیں یا آخری مرتبہ کھا رہے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے پلیٹ بھر کے نہیں نکالی تو کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا، شریعت کے حکم کو فالو کرتے ہوئے 2 نوالے کھا لینا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہوس کا اظہار کریں اور اس طریقے سے اپنی پلیٹ میں جو ہے چیزیں نکالیں کہ جیسے خدا نخواستہ دیکھنے میں یہ لگ رہا ہو کہ اس کے بعد آپ کو کبھی خوراک ملے گی نہیں، یا کسی بھوکے کو جیسے چھوڑا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو خوراک کے معاملے میں بھی اسراف سے بچنا چاہیے اور تبذیر سے بچنا چاہیے۔ لباس کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی نیا لباس خریدا تو اسے چاہیے کہ پرانا لباس
وہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے، جب تک وہ فقیر اس کو استعمال کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان میں رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیا خریدو پرانا صدقہ کر دو۔ کیا مطلب؟ جمع نہ کرو لباس کو، آپ نیا بھی خرید رہے ہیں، پرانا بھی رکھا ہوا ہے اور وہ پوری پیٹیاں بھر گئی ہیں کپڑوں سے، استعمال میں آ نہیں رہے ہیں، تو یہ الذی جمع مالا وعددہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت وعید بیان کی ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں۔ اسلام میں مال کو جمع کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ کون سا مال ایسا ہے جو ہماری ضرورت کا ہے اور کون سا مال ایسا ہے جو ہماری ضرورت کا نہیں ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے جو یعنی اختلاف اشخاص سے، لوگوں کے حوال سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک جنرلی ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے گھر میں سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئی اس کو آپ صدقہ کر دیں، اس کو گھر سے نکالیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کی واکر پڑی ہوئی ہے اسٹور میں، وہ استعمال میں نہیں آ رہی، اور کوئی کمبل پڑا ہوا ہے، اور کوئی پیٹی پڑی ہوئی ہے، اور کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کارپینٹر کو بلایا تھا، کچھ لکڑی بچ گئی تو آپ نے رکھ لی کہ شاید اگلی الماری بنائیں گے تو اس میں یہ لکڑی کام آ جائے گی۔ اس طرح کی چیزیں گھروں میں اسٹوروں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، 10-20 سال گزر جاتے ہیں، ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی، اور صرف یہ سوچ کے لوگ صدقہ نہیں کرتے کہ کل ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ تو بھائی 1 سال تک اگر ضرورت نہیں پڑی ہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ جس اللہ نے آپ کی پہلے ضرورت پوری کی وہ اللہ آپ کی دوبارہ بھی ضرورت پوری کر دے گا۔ میرا الحمدللہ گھر میں معمول ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ کوئی چیز اگر سال میں گھر میں 1 دفعہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہے تو میں اس کو اٹھا کے کباڑ کو دے دیتا ہوں، کباڑ والے کو۔ پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی اگلے سال ضرورت پڑے گی، تو آپ شیطان سے کہیں کہ میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ یہ چیز 1 سال میں جب میں نے استعمال نہیں کی، اب اگر مجھے ضرورت بھی پڑے گی تو کفارہ یہ ہے کہ 1 سال تک اس کو رکھا کیوں، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے صدقہ کر دیا جائے۔ تو جب تک ہم اپنے گھروں میں اس کا معمول نہیں بنائیں گے، ہمارے گھروں میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی، ضائع ہوتی رہیں گی، نہ میرے کام آئے گی نہ کسی اور کے کام آئے گی۔ تو اس لیے وہ صدقہ کر دیں، اگر صدقہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو بیچ دیں، اس کو سستی قیمت پہ بیچ دیں یا جو آپ کو مناسب قیمت ملتی ہے، لیکن روک کے نہ رکھیں۔ روکنے سے نقصان کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس تو مال بہت جمع ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ ضروری چیزوں جو ہے نا، جو ضرورت کی چیزیں بھی آسانی سے حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو شریعت میں اس کو بہت سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ اگر ہم صدقات و خیرات شروع کر دیں، اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو خرچ کرنا شروع کر دیں، تو معاشرے میں غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے، آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں سب لوگ یہ کام اگر شروع کر دیں تو ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اور ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ اگر سب لوگ صرف زکوٰۃ نکال لیں 2.5% تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جب زکوٰۃ جو ایک معمولی چیز ہے اس سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہمارے گھروں میں پڑی رہتی ہیں، اگر ہم یہ نکال کے فروخت کرنا شروع کر دیں یا صدقہ کرنا شروع کر دیں جو ہمارے کام میں بھی نہیں آ رہی ہیں، تو کتنی معاشرے میں خیر پھیلے گی اور ہم کتنا اللہ کی طرف سے ثواب کے مستحق ہوں گے۔